اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ الامیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم تحفہ علی مدد۔ سب سے پہلے تو آج کے دن کی ظہور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قبل اس کے کہ تمام موالیان حیدر کرار اور عاشقان رسول و آل رسول کو تہنیت پیش کروں آج کے دن کے، اور سرکار امام حسن مجتبیٰ کے حقیقی وارث سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حضور تہنیت پیش کرتا ہوں آج کے دن کی۔ 15 شعبان وہ دن ہے کہ جب سرکار امام حسن مجتبیٰ کا ظہور ہوا ہے، اور سورہ کوثر کی تفسیر کا دن آج کا دن ہے، جس میں اللہ نے لعینوں کو اور ملعونوں کو طعنہ ابتر کا جواب دیا ہے۔ جب سرکار دو عالم پہ طعنہ ابتر کسا گیا تو سورہ کوثر نازل ہوا، اور اس میں کہا، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تفاسیر اہل بیت بھری پڑی ہیں، برادران اہل سنت کی تفاسیر بھری پڑی ہیں، جس میں کوثر کے معنی میں سرکار امام حسین اور سرکار امام حسن مجتبیٰ کا ذکر آیا ہے۔ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ 15 شعبان کو 15 رمضان کو شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے گھر تشریف لائے ہیں، اور عجیب منظر ہے، اللہ نے رمضان میں قرآن صامت سے پہلے قرآن ناطق اتارا ہے، اور پہلی خوشی ہے سرکار دو عالم کے گھر کی، سرکار مولا محمد مصطفیٰ بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی، اور سرکار ابو طالب کے گھر کی۔ آپ کا جو شجرہ پاک ہے، ایسا دو جہان میں کسی کا بھی شجرہ نہیں ہے۔ آپ کا ننیال وہ ننیال ہے جس میں سرکار دو عالم کا ذکر ہے، سرکار دو عالم آپ کے نانا ہے۔ ددیال آپ کا وہ ددیال ہے جس میں سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ دونوں طرف سے حسب و نسب سے آپ اس قدر پاک و پاکیزہ ہیں جس کی مثال اس دو جہاں میں کہیں نہیں ملتی، اور کیا طہارت ہے کہ روایات میں موجود ہے۔ تفاسیر اہل بیت تو بھری پڑی ہیں آپ کے کوثر والی بات سے اور تفسیر کوثر سے، لیکن کچھ اور روایتیں بھی ایسی ہیں جو قرآن سے ہٹ کے ہیں، لیکن دونوں میں یعنی برادران اہل سنت میں اور تشیع مکتب فکر میں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ حسن ظہر کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور شہزادی عصر کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ ظہر کے بعد امام حسن کی آمد ہے، اور اس کے بعد شہزادی نے عصر ادا کی ہے۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ نے بھی عصر کی نماز میں سربہ سجود ہوئے ہیں۔ کیا شان ہے اس گھرانے کی! اللہ کو بتانا تھا کہ مرکز طہارت اگر ہے تو وہ رسول کی آل کا ہی گھر ہے، اور فاطمۃ الزہرا کا ہی گھر ہے۔ اور بھری پڑی ہیں تاریخ کی کتاب شان و فضائل امام حسن مجتبیٰ سے، لیکن آج بس اس مختصر کی گفتگو میں ایک چھوٹے سے واقعے کو میں بیان کر دوں۔ سرکار مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے، یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ مولا علی نے جیسے ہی یہ لفظ سنا، جلال میں آ گئے اور کہنے لگا، خبردار تو میری رعایا میں سے نہیں ہے۔ کہا، مولا کیا مطلب؟ کہا، تو بادشاہ روم کا کارندہ ہے، تو معاویہ کے پاس شام گیا تھا کچھ سوالات لے کے، جس کا جواب اس نے نہیں دیا اور اس نے میرے پاس بھیج دیا۔ اس کارندے کی حالت یہ ہو گئی اور وہ کانپنے لگا۔ اس نے کہا، یا امیر المومنین آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن میں حیران ہوں، اس بات کی خبر تو سوائے میرے، معاویہ کے اور اللہ کے کسی کو نہیں تھی، یہ آپ کو کیسے ہو گئی؟ باتیں کچھ آزا ہوئیں، کچھ آگے بڑھیں۔ مولا علی نے کہا، بھئی جن سوالات کے تم جواب لینے آئے ہو، یہ میرے شہزادے حسن اور حسین ہیں، جس سے چاہے ان کے جواب لے لو۔ جیسے ہی بادشاہ روم کا کارندہ آگے بڑھا اور چاہتا تھا کہ امام حسن سے وہ سوالات دہرائے اور پوچھے ان کے جوابات کیا ہیں، مولا حسن نے کہا، سن، تیرا پہلا سوال یہ ہے حق اور باطل میں فاصلہ کتنا ہے، تیرا دوسرا سوال یہ ہے شرق اور غرب میں دوری کتنی ہے، تیرا تیسرا سوال یہ ہے زمین اور آسمان میں مسافت کتنی ہے، تیرا چوتھا سوال یہ ہے مقنص کسے کہتے ہیں، تیرا پانچواں سوال یہ ہے کہ قوس و قزح کیا ہے، اور تیرا آخری سوال یہ ہے
اللہ رب العزت نے کون سی 10 چیزیں ایسی خلق کی ہیں جن کو ایک دوسرے پہ سبقت حاصل ہے۔ جیسے ہی مولا حسن نے سوال دہرائے وہ حیران ہو گیا اور پھر مولا نے جواب دینا شروع کیا۔ مولا حسن نے کہا سن، تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حق اور باطل میں 4 انگشت کا فرق ہے۔ اکثر جو کان سے سنائی دیتا ہے وہ حق نہیں ہوتا، لیکن جو آنکھ سے دکھائی دیتا ہے یقینی طور پہ وہ حق ہوتا ہے، کیونکہ آنکھ کا دیکھا ہوا قابل تحقیق نہیں ہوتا، لیکن جو کان سے سنی جائے بات وہ قابل تحقیق ہوتی ہے۔ پھر مولا حسن نے کہا تیرے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، جو سوال ہے تیرا کہ زمین سے آسمان تک کی مسافت کتنی ہے؟ تو مولا حسن نے کہا سن، اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھوں کی روشنی زمین سے آسمان تک چلی جاتی ہے۔ اور پھر کہنے لگے اتنی مسافت ہے شرق اور غرب میں، اتنی دوری ہے کہ سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ پھر میرے مولا اس کے چوتھے سوال پر آئے اور کہا مولا نے تیرا سوال ہے قوس و قزح کیسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تو مولا نے کہا قوس شیطان کا نام ہے اور قزح سے مراد اللہ ہے، اور یہ علامت ایسی ہے جیسے خشکی اور زبوحالی کی طور پہ ابر بارہ کی رحمت ہو۔ پھر کہا مقنث سے معنی وہ لوگ ہیں جو نہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں نہ عورتوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے جسم میں دونوں طرف سے اعضاء موجود ہوتے ہیں، دونوں لوگوں کے اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ آخری سوال کا مولا امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیا اور کہا سن، اللہ نے 10 ایسی چیزیں خلق کی ہیں جن میں سے ہر ایک کو دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے اور فوقیت حاصل ہے۔ پہلی چیز اس میں سے پتھر ہے جس کو اللہ نے سب سے سخت بنایا ہے، سب سے قوی بنایا ہے، لیکن پتھر سے بھی زیادہ سخت جو ہے لوہے کو بنایا ہے، کیونکہ لوہا پتھر کو چیر دیتا ہے، اور لوہے سے زیادہ فوقیت دی ہے آگ کو جو اسے پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ فوقیت دی ہے پانی کو جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ قوی بنایا ہے اس ابر کو جو پانی برساتا ہے، اور ابر سے زیادہ فوقیت دی ہے اس ہوا کو جو ابر کو اپنے کاندھوں پہ سوار رکھتی ہے، اور ہوا سے زیادہ فوقیت دی ہے اس فرشتے کو جس کے حکم کے ابر محتاج ہوتے ہیں، اور اس فرشتے سے زیادہ اہمیت دی ہے اور فوقیت حاصل دی ہے، کروائی ہے یا بخشی ہے ملک الموت کو جو اس فرشتے کی روح بھی قبض کرے گا، اور ملک الموت سے زیادہ قوی بنایا ہے موت کو جو ملک الموت کو بھی آنی ہے، اور موت سے بھی زیادہ طاقتور اور قوی جو شے ہے وہ حکم رب العزت ہے جس کی وجہ سے موت ٹل جاتی ہے۔ جیسے ہی مولا حسن نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے، بادشاہ روم کا کارندہ غش کھا